دوستوں، آج کی اردو ڈکشنری میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی مشاعرے کی شبداولی، یعنی وہ الفاظ جو مشاعرے میں استعمال کیے جاتے ہیں، جو مشاعرے کی اصطلاحات ہیں۔ اس میں پہلا جو لفظ ہے وہ ہے کلام، پھر مصرع، مطلع، مقطع اور پھر ترنم۔ سب سے پہلے بات کریں گے لفظ کلام پر۔ اس کا مطلب ہوتا ہے نظم یا سخن منظوم، شعر اور شاعری، کویتا یا چھند کے روپ میں پریورتت کیا ہوا کاویہ۔ انگلش میں اس کے لیے ورس، سینٹنس، پوئٹیکل رائٹنگ اور ورک جیسے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ جملے میں اس طرح استعمال کریں گے: مشاعرے میں اپنا کلام سنانے کے لیے شاعر بہت دور دور سے آتے ہیں۔ بہزاد لکھنوی کا شعر ہے: مجھے تو ہوش نہ تھا ان کی بزم میں، لیکن خاموشیوں نے میری ان سے کچھ کلام کیا۔ اس کے بعد مصرع کہتے ہیں گرایا ہوا عروض وہ بیت جس کے دونوں مصرے وزن اور روی میں یکساں اور مقفی ہوں۔ کسی کویتا آدی کا آدھار بھوت پہلا چرن، ون لائف آف اے پوئم ہاف آف اے کپلٹ۔ اس کے بعد مطلع شاعری میں غزل یا قصیدے کے شروع کے بیت یا شعر جس کے دونوں مصروں میں قافیہ لازمی ہوتا ہے۔ غزل کا پہلا شعر جس کے مصرے دوپدی ہوتے ہیں، اوپننگ رائمنگ کپلٹ آف اے غزل اور قصیدہ۔ پھر مقطع کہتے ہیں خاتمے کے نقطے کو، منتہا، انتہا اور اتمام کی جگہ۔ آخری اور شاعری میں غزل یا نظم وغیرہ کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص نظم کرتا ہے۔ سماپتی بندو، انت، سماپن اور غزل یا نظم کا آخری شعر جس میں شاعر کا اپنام آتا ہے۔ The final couplet of a ghazal that often contains the poet's pen name۔ پھر ہے ترنم۔ ترنم کا مطلب ہے گانا، نغمہ، خوش الحانی اور سریلا پن۔ مدھر گان، سور مادھوریہ، سنگنگ، ماڈولیشن اور رائم، ردم۔ غزلوں کو ترنم سے پڑھنے پر ان کی خوبصورتی اور نکھر جاتی ہے، یعنی اگر کوئی غزلوں کو گا کر سناتا ہے تو اس کی خوبصورتی اور بڑھ جاتی ہے۔ ساغر نظامی کا شعر ہے: تیرے نغموں سے ہے رگ رگ میں ترنم پیدا، عشرت روح ہے ظالم تیری آواز نہیں۔ تو دوستو، اسی شعر کے ساتھ آج کا ویڈیو ختم کرتے ہیں۔ اگلے ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔